ادب القصہ والروایہ، قصہ نگاری، واقعہ نگاری یا ناول نگاری کا ادب، بلکہ اہل جدید کے جو فنون مستحدثہ ہیں، جدید ادبی فنون، ان میں سب سے زیادہ جس فن کو رواج اور مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ یہی دو ہیں، قصہ نگاری اور ناول نگاری۔ اس کے بعد ہے مقالہ، مضمون نگاری۔ حالانکہ جن ادیبوں کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے ان میں سے اکثر لوگ وہ بھی ہیں جو قصہ نگاری اور ناول نگاری کے ممتاز ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں پر الگ سے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جس طریقے سے دیگر فنون میں جو سر فہرست ادبا ہے جن کو امام کہا جاتا ہے مختلف ادبی فنون کے اعتبار سے، ایسے ہی قصہ نگاری اور ناول نگاری کا ادب ہے۔ لکھنے والے تو بہت سے لوگ منظر عام پر آئے ہیں، لیکن جو سب سے پہلے والے لکھنے والے ہیں یا جنہوں نے اس قصہ نگاری اور ناول نگاری کو ایک فن اور ادب کی حیثیت سے روشناس کرا ہے، ان کا تذکرہ خصوصیت سے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس سمت کا بانی، مجد یا سب سے نمایاں ادیب کون ہے۔ تو قصہ نگاری میں خاص طور سے عربی قصہ نگاری میں یہ دو بھائی محمود تیمور اور محمد تیمور یہ سب سے نمایاں، اور محمد تیمور کو تو یہاں پر الرائد والامام کہا ہے کہ یہ اس کے رہنما اور پیشرو ہے، یعنی انہوں نے قصے کو جن خطوط پہ چلایا تھا لوگوں نے آ کر قصے کو انہی خطوط پر چلایا، انہی کے نقش قدم پر چلے، یہ شکل میں پیش کیا تھا، اس کی خصوصیات، محاسن، اس کی سمات بارزہ، ان اعتبار سے گویا کہ جو لائن متعین کی ہے وہ محمد تیمور ہے، اور پھر بعد میں لوگوں نے اس کو اور آگے بڑھایا ہے۔ تو وَلَمْ تَحْتَلُّ الْقِصَّةُ فِي الْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ الْحَدِيثِ مَكَانَةً حَسَنًا في أوائل هذا العهد الحديث، بل اعتمدت أولا على الترجمة والنقل من شتى اللغات۔ کہ نئے عربی ادب میں اس عہد کی ابتدا میں کوئی قابل ذکر اچھا مقام حاصل نہیں تھا۔ نیپولین کے حملے کے بعد جو عہد شروع ہوتا ہے تو ابتدائی زمانے میں کوئی قابل ذکر اس کا مرتبہ یا اس کو حیثیت حاصل نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں قصہ نگاری عربی زبان میں یہ مختلف زبانوں سے ترجمہ ہو رہے تھے، جیسے خاص طور پہ فرنچ ہے، پھر انگریزی زبان ہے، جرمن ہے، ان ادبیات سے۔ ثم بدأت أعمال قصصية عربية تظهر بأقلام عدد من الأدباء النابحين في هذا العهد۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے عربی قصے یا قصہ نگاری کا کام سامنے آنے لگا تھا اس عہد کے ممتاز اور نمایاں ادیبوں کے قلم سے، جیسے محمد حسین ہیکل ہے، یا قصہ زینب، اور ایسی طاہر حسین ہے، پھر ابراہیم عبد القادر مازنی ہے، عباس محمود العقاد ہے، کہ ان لوگوں نے ترجمہ نہیں کیا، اصالتاً عربی زبان میں قصے لکھے ہیں۔ غیر ان ادب القصہ باقی فی بدایت الفنیہ، البتہ اس کے ساتھ ساتھ قصہ نگاری کا ادب اپنی ابتدائی فنی زمانے ہی میں تھا، یعنی ان لوگوں نے جب شروع کیا ہے تو شروع تو کیا اصالتاً لکھنا، لیکن وہ مقام حاصل نہیں ہو جو بعد میں جا کر محمد تیمور کے زمانے میں حاصل ہوا ہے۔ وَلَمْ تَظْهَرْ فِيهَا
نہضہ ذات اصالت ظاہرہ، اور اس میں کوئی اصلی اور حقیقی بیداری بھی سامنے نہیں آئی تھی سوائے محمود تیمور کے ادبی ایک قصہ نگاری کے کاموں میں، خاص طور سے چھوٹے چھوٹے قصے لکھنے کے میدان میں۔ پھر اس کے بعد توفیق الحکیم جنہوں نے ناول بھی لکھے اور ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ تو گویا کہ فن کے اعتبار سے جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ محمود تیمور اور توفیق الحکیم کے زمانے سے۔ والاستاذ محمد تیمور يحتل مكانة الرائد والإمام في القصة العربية۔ محمد تیمور کو عربی قصہ نگاری میں رہبر اور امام کا مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ انہوں نے اصل میں جا کر قصے کو باب عروج تک پہنچایا۔ وَلَهُ مَكَانَةٌ عِلْمِيَّةٌ مَرْمُوقَةٌ فِي الْبِلَادِ الْعَرَبِيَّةِ، عرب ممالک میں ان کا علمی مقام بھی ہے، یعنی صرف انہوں نے واقعات اور قصے ہی نہیں لکھے بلکہ ان کے علمی کام اور ان کی علمی تحقیقات بھی ہیں زبان و ادب، نقد اور لغات کے میدان میں۔ تتصف قصصه بالاصالہ الوطنی الشعبیہ، ان کے جو قصے ہیں اس میں قومی اور عوامی اصالت پائی جاتی ہے، یعنی اپنے ملک اور وطن اس کو سامنے رکھا ہے، اور عوام کے رجحانات، ان کے مسائل اور ان کے قضایا، یہ روح اس کے اندر نمایاں ہے۔ وقد اشتہرت مجموعات القصصیہ، ان کے دیگر جو قصوں کے مجموعے ہیں بہت مشہور ہیں۔ وحازت التقدیر، اور ان قصوں کو بڑی پذیرائی بھی حاصل ہوئی ہے۔ حاضہ کے معنی حاصل کر لینا، تقدیر کے معنی پذیرائی، مقبولیت۔ وترجم عدد منها اللغات الاخرى ايضا، اور ان کے بہت سے قصے دنیا کے مختلف زبانوں میں یعنی فرنچ میں اور انگریزی میں اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، یہ ان کی اصالت کی وجہ سے۔ کما حازت روایات الاستاذ توفیق الحکیم ايضا القبول، اسی طریقے سے توفیق حکیم کی ناولوں کو بھی بڑی مقبولیت اور پذیرائی ملی۔ اور نقل عدد منها اللغات الاخرى، اور ان کی ناولیں بھی دنیا کے مختلف زبانوں میں ترجمہ کی گئی ہیں۔ واشتہر بفن القصہ العربی لهذا العہد، اسی زمانے میں عربی قصہ نگاری کے فن میں یا میدان میں محمد تیمور اور محمود تیمور کے علاوہ نجیب محفوظ بھی بہت نمایاں ہے، بلکہ انہیں تو نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا، یعنی اسی قصہ نگاری کی وجہ سے۔ حالانکہ ان کے جو قصے ہیں اس میں کہیں کہیں پر شذوذ اور دین کا استہزاء بھی پایا جاتا ہے۔ یہ مشہور قصہ ہے اولاد و حارتینہ، تو زبان وغیرہ تو بڑی اچھی ہے لیکن دین اور اہل دین اس کا انہوں نے مذاق بھی اس میں اڑایا ہے۔ اور استاذ ابراہیم المصری، ان کے بھی قصے ناول بہت مشہور ہے، اور اسلامی قصہ نگاری میں ڈاکٹر نجیب گیلانی ہے۔ اس کی وجہ سے، اسلامیت کی وجہ سے جو اصل ادبا ہے ان کی فہرست میں لوگ ان کو شمار نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے واقعات میں اسلامی رنگ و آہنگ نمایاں، اسلامی تاریخ کو پیش کیا ہے۔ ایسی لیوا کہتے ہیں بریگیڈیئر کو، ایسی بریگیڈیئر محمود شید الخطاب بھی ہیں، ان کے بہت سے قصے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے قصوں کو لکھنے والے اور ناول کے لکھنے والے، جتنے بھی یہ ادبا جن کے نام بھی آتے ہیں، منفلوطی سے لے کر علی طنطاوی تک، ان سب کے وہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن نمایاں طور پر قصہ نگاری میں یا ناول نگاری میں یہ محمد تیمور، توفیق الحکیم اور نجیب محفوظ اور ایسے ہی عبد القادر مازنی بھی ہیں۔ ادب الصحافہ والاذاعہ، صحافتی ادب اور ریڈیائی ادب، یعنی اخبارات کے جو مضامین شائع ہوتے ہیں اس کا ایک ادب ہے۔ کامل گیلانی کا نام ابھی آگے آ رہا ہے مناسبت سے، آپ پہلے ہی اسے سے نہ پوچھیں۔ ابھی ادب الناشی والاطفال آ رہا ہے،
ان کی خصوصیت وہ ہے صحافتی ادب اور ریڈیائی ادب. صحافہ جریدہ جو مضامین و مقالات لکھے جاتے اس کے ذریعے سے. صحافہ ادب اس وقت جو ریڈیو کے ذریعے سے تقریریں ہو رہی تھیں، عالم عربی میں بھی چیز تھی، اس کو لوگوں نے اختیار کیا اور ریڈیو کے ذریعے سے اپنے احساسات، تاثرات، اصلاحی مضامین، سماج کے تعلق سے باتیں اور گفتگو اس سے نشر ہوتی تھی. بعد میں وہ چیزیں کتابوں کی شکل میں شائع ہو گئی. واقتضت الحياة المدنية الراقية الحديثة أن تجند للاتصال الثقافي والأدبي بالجماهير الطاقة اللاسلكية كذلك التي حصلت لهذه الشعوب العربية أخيرا کہ نئی ترقی یافتہ تمدنی زندگی، مدنیہ تمدنی تہذیبی، راقیہ ترقی یافتہ، کہ نئی ترقی یافتہ تمدنی زندگی اس بات کی متقاضی تھی. اس زندگی کا تقاضا یہ تھا کہ عوام سے ادبی اور ثقافتی تعلق اور رابطہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لاسلکی طاقت، یعنی ریڈیو یا ٹی وی چینل، ان کا استعمال کیا جائے. جندا کے معنی سخر، کام میں لگایا جائے، کہ عوام سے ادبی اور ثقافتی یا کلچرل رابطہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لاسلکی جو طاقت یا توانائی آ گئی ہے اس کو استعمال کیا جائے، جو حالیہ زمانے میں عرب قوموں کو حاصل ہو گئی ہے. خاص طور سے نیپولین کے جانے کے بعد پھر اور ابتدائی عہد میں جب ریڈیو ایجادیت کا چلن ہوا، پھر یورپ میں لوگوں نے اس کو دیکھا کس طریقے سے اس سے لوک گیت، لوگوں سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے، خبریں نشر کی جاتی ہیں، مضامین آتے ہیں، تو عربوں نے بھی اس کو کام میں سے لینا شروع کیا. وبذلك برزت الإساءة كذريعة ثانية للاتصال الجماهيري بعد الذريعة الأولى الصحافة. اس طریقے سے عوامی رابطے کے لیے پہلے ذریعہ صحافت کے بعد ریڈیو نمبر 2 کے ذریعے کے طور پر سامنے آیا. یعنی شروع میں تو صرف اخبارات کے ذریعے سے عوام سے رابطہ تھا، ان کے مسائل اور ان کے قضایا کا اظہار تھا. اس کے بعد جب ریڈیو وجود میں آیا تو اس کو عوامی رابطے کے لیے استعمال کیا گیا. عوام کے مسائل، ان کے قضایا، ان کی امنگیں، ان کی چاہتیں کیا ہیں، خواہشات کیا ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے باتیں پیش کی گئی اور اس کی ترجمانی کی گئی. اسی کے بعد پھر یہ تقریریں کتابی شکل میں بھی شائع ہوئی. جسے بہت سی کتابیں ان کی ہیں، کیا کہتے ہیں، طنطاوی کی الذکریات تو پورا ریڈیو سے نشر کیا ہوا سلسلہ ہے جو 8 جلدوں میں ہے. وَأَقْوَلَ الْكُتَّابُ وَأَهْلُ الْأَدَبِ عَلَى هَاتَيْنِ الذَّرِيعَتَيْنِ الصِّحَافَةَ وَالْإِذَاعَةَ. چنانچہ اہل قلم اور ادبا ان دونوں ذریعوں کی طرف یعنی اخبار، صحافت اور ریڈیو کی طرف مائل ہوئے، متوجہ ہوئے. یظہرون بمجالاتہما براعتہم الادبیہ، اور ان دونوں میدانوں میں اپنی ادبی صلاحیتوں کا اظہار کیا. وبذلک نشأ اسلوب ادبی خاص. اس طریقے سے ایک نیا ادبی انداز اور اسلوب سامنے آیا جس کی نمایاں خصوصیات میں سلاست و روانی اور وضاحت و سہولت تھی. اس لیے کہ ریڈیو کو سننے والے بھی، خواص بھی اور عوام بھی، اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ زبان بھی آسان، عام فہم ہو، مشکل اور پیچیدہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں. فَكَانَ مَقْبُولًا لَدَى عَامَّةِ النَّاسِ جَمِيعًا. چنانچہ یہ اسلوب عوام الناس میں بڑا مقبول اور مستحسن تھا. اما اغراض هذا الادب، جہاں تک اس صحافتی اور ریڈیائی ادب کے مقاصد کا تعلق ہے کہ اس ذریعے کا کیوں استعمال کیا گیا، اس کے ذریعے جو باتیں پیش کی گئی، جو ادب پیش کیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ وصف الاحداث، جو واقعات پیش آتے ہیں، حالات ہیں، ان کی تصویر کشی کی جائے، لوگوں کے سامنے لایا جائے. ومن التعلیق الانباء، جو خبریں آتی ہیں ان پر تعلیق و تبصرہ ہو. کوئی خبر شائع ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے، اس کا نقصان کے پہلو کو واضح کیا جائے. ومن احادیث خفیفہ و مفیدہ فی موضوعات تہم الجماہیر،
ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مفید اور ہلکی پھلکی باتیں کی جائیں ایسے موضوعات پر جن کا تعلق عوام سے ہے، اس لیے عوام زیادہ علمی اور تحقیقی باتوں کو پسند اور قبول نہیں کرتے، ان کے سامنے جو ہلکی سطح کی اور عام معلومات پر مشتمل باتیں ہوتی ہیں اسے وہ قبول کر لیتے ہیں اور اس پر توجہ دیتے ہیں۔ جب ہندوستان میں دیکھیں ایک بار آنگن باڑی کا پروگرام چلتا تھا، جب یہ سب چیزیں نہیں تھی، ٹی وی اور یہ موبائل، تو اس کو لوگ بہت وقت کا خیال کرتے ہوئے اس کو سنتے تھے، اس کو لوگ گیت بھی کہتے ہیں، تو خاص وہ عوام کی زبان ہی میں نشر کیا جاتا تھا۔ وَلَقَدْ كَثُرَ الْعَامِلُونَ فِي هَذَيْنِ الْمَجَالَيْنِ، ان دونوں میدان میں یعنی صحافت اور ریڈیو کے میدان میں کام کرنے والوں کی بھی کثرت ہو گئی۔ وَظَهَرَتْ فِيهِمَا بَرَاعَتُهُمْ وَمَقْدِرَتُهُمْ الْأَدَبِيَّةِ، اور ان دونوں میدانوں میں ان کی ادبی اور فنی صلاحیت کا خوب مظاہرہ ہوا۔ وَمِمَنْ نَبَغَ مِنْهُمْ بِأَحَادِيثِهِ الشَّيِّقَةِ، ان دونوں میدان میں کام کرنے والوں میں جو اپنی شوق انگیز گفتگو، ٹاک اور حوار میں ممتاز ہوئے، ان میں استاد فکری اباظہ ہیں جو پیشے سے وکیل تھے، اسلوبی اپنے اس اسلوب کی وجہ سے الذي يحمل طابعا ادبيا وصوفيا، ان کے اسلوب میں دونوں خوبیاں تھیں، ادبی بھی اور صحافتی بھی۔ ایسی علی طنطاوی ہے، اسلوبی ان کا وہ اسلوب ہے الذي يحمل طابعا ادبيا واجتماعيا، ان کے اسلوب میں ادبی اور اجتماعی سماجی اور معاشرتی رنگ غالب ہے۔ اس سماج کو سامنے رکھ کر سماج کی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے، اس سے کیا مسائل ہیں، ان کو زیادہ تر پیش کیا ہے۔ ادب الناشئ والاطفال، اہل جدید کی کہ جو فنون ادبیہ ہے، اباظہ تو یہ نام ہے، محامی ان کی نسبت ہے، وکیل کہتے وقت جہاں محامون۔ ادب الناشئ، نئی نسل بچوں کا ادب، مطلب کہیں گے ادب الاطفال، یہ بچوں کا ادب۔ جس طریقے سے اردو میں تو بہت کام ہوا ہے اور بہت ممتاز لکھنے والے لوگ تھے، حضرت جماعت اسلامی کا لٹریچر یا اور لوگوں کا، خرم مراد وغیرہ ہے، کامل گیلانی، یہ کیا کہتے ہیں خائل، یہ ایک ہیں سیتاپور کے رہنے والے مائل خیر آبادی، اس موضوع ان کی بہت سی کتابیں ہیں، اور لوگوں کی برسوں کے بہت سے پرچے بھی نکلتے ان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو یہ صنف بھی اہل جدید یعنی مصر پر نپولین کے حملے سے پہلے متعارف نہیں تھی۔ تو اہل جدید کی پیداوار یہ صنف بھی ہے کہ نوجوانوں اور بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے لٹریچر تیار کیا گیا۔ وقد عنیت الکتابۃ العربیہ فی ھذا العہد بادب الناشئ والاطفال كذلك، اس عہد میں عربی تحریر میں نوجوان اور بچوں کے ادب پر بھی توجہ دی گئی۔ عنی بشیء، توجہ دینا۔ وکان رائدہ، ادب اطفال کے رہبر اور بلکہ اس کے امام کامل گیلانی ہیں، یہ ان کا نام آ گیا، کسی نے پوچھا تھا۔ تو ان کا میدان بچوں کے قصوں کو لکھنے کا ہے، اس لیے ان کا تذکرہ یہاں پر نیچے آیا ہے۔ بعد میں حالانکہ بہت سے لکھنے والے ہو گئے، عطیہ ابرشی ہیں، جواد سحار ہیں، ان کے بھی واقعات اور بہت مشہور ہو گئے، مزید لکھنے والے بھی ہیں، لیکن کامل گیلانی کو اسبقیت اور اولیت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے اور ادیب کو اس میدان میں حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے پورا دکانہ ہے مکتبۃ الگیلانی کے عنوان، تقریباً 1000 ان کی کتابیں شمار کی جاتی ہیں، چھوٹے بڑے جو قصے لکھے ہیں۔ قصوں کے علاوہ بعض علمی اور تحقیقی ان کے کام بھی ہیں۔ وقد الف وترجم قصصا كثيرة للنشر العربي الجديد، انہوں نے نئی عربی نسل کے لیے بہت سے قصے لکھے بھی ہیں اور ترجمہ بھی کی ہیں۔ كانت موافقة لأذواقهم ومؤهلاتهم النامية في مختلف أعمارهم، کہ یہ واقعات اور قصے بچوں کے ذوق و شوق اور ان کی ابھرتی ہوئی صلاحیتوں کے مطابق تھے، مختلف عمر میں۔ جب بچہ 4 سال کا ہے تو کیا قصہ قبول کر سکتا ہے، 8 سال کا ہوتا ہے تو اس کی کیا نفسیات ہوتی ہیں، 10 سال کا ہوتا ہے، 12 سال کا ہوتا ہے، 14 سال کا۔ ان عمروں کے اعتبار سے بچے کا یہ ذوق پروان چڑھتا ہے
نفس کی جو خواہشات اور نفسیات ہوتی ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے مرحلہ وار قصے لکھیں. اب کامل کاری کے قصے 3 جلدوں میں چھپے ہوئے. دیکھیں پہلی جلد بالکل آسان چھوٹے چھوٹے قصے ہیں اور آخر پڑھتے ہوئے جائیں گے پھر آپ کو مشکل لگنے لگتے ہیں. تو وہ ان لوگوں کے لیے جن کی عمریں پختہ ہو جاتی ہیں. لیکن اب حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جس سے ابتدائی مشکل معلوم ہوتے ہیں اور انتہائی تو مشکل ہوتے ہی ہیں. اور یہ قصے ایسے ہوتے ہیں پہلے جلد کے اور جو ثانیہ رابعہ اور خامسہ میں ان کو مکمل کر لینا چاہیے تب آدمی آگے جا کر بڑھتا ہے. لیکن تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ عالیہ ثانی اور ثالثہ پہنچنے کے بعد بھی لوگ ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. حالانکہ وہ ابتدائی عمر کے بچوں کے لکھے ہیں. تو اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم اس پہلو پر توجہ نہیں دیتے یا ہمارے پاس الفہم الفاظ کی صلاحیت یا اس کا ذخیرہ نہیں ہوتا، اس سے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. وقد انفرد الاستاذ کامل کیلانی بهذا النحو الادب بكثرة الانتاج وبالصحة والدقة والبراءة. کامل کیلانی ادب کے سن میں ان کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے. انتاج مانے تخلیق کرنا، پیش کرنا. اسے میں نے کہا تھا نا یہ مکتبۃ الکیلانی کے عنوان سے پورا کتب خانہ وجود میں آ گیا ہے. آپ گوگل پہ سرچ کریں مکتبۃ الکیلانی تو پورا کھل کر آپ کے سامنے وہ آ جائے گا. اب اس سے حوادق کا صحیح بات ہے، ناوی اور صرفی چھوٹے چھوٹے جملے، کوئی سکم نہیں ہے، باریکی سے خیال رکھتے، نفسیات کا خیال ہے اور صلاحیت و مہارت بھی ہے کہ کس عمر کے بچے کس چیز کو قبول کرتے ہیں، اس کو سلیقے سے پیش کرنے کی صلاحیت. وَلَهُ نَحْوَ أَلْفِ كِتَابٍ بِهَذِهِ النَّاحِيَةِ. اس پہلو میں یا اس میدان میں تقریباً ان کی 1000 کتابیں ہیں. وقد مارس الكتابة في الموضوعات العلمية أيضا. اس کے ساتھ ساتھ علمی موضوعات پر بھی انہوں نے لکھا ہے. مارس الکتابہ لکھنا ہے، کتابہ انا مارسا کا مطلق انجام دینا، یا مارس الکتابہ کتابت انجام دی، اے کتابہ و الفا وفی مجال البحث والتحقیق، اور بحث و تحقیق اور ریسرچ کے میدان میں بھی ان کا کام ہے. اور ایسے ہی سلسلے میں قابل احترام اور نمایاں ان کی تخلیقات بھی، یعنی جس طریقے سے قصے چھوٹے چھوٹے لکھے ہیں ایسے ان کا علمی اور تحقیقی کام بھی ہے جو قابل قدر ہے. الخطابہ ابھی زیادہ نہیں، بہت مقصد آسان چل رہا ہے اس لیے وقت بہت کم، اب 2 ہی دن جو ہو جائے وہ کم ہے. الخطابہ یعنی عہد جدید کی خطابہ، یہ نئی صنف نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ عہد جاہلی میں بھی خطابہ موجود تھی، پھر عہد اسلام وسطی ہوئی، پھر عہد اموی، پھر عہد عباسی، پھر بعد کے ادوار. اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے اور اصناف میں نئے نئے تقاضے اور مسائل پیدا ہوئے، اسی طریقے سے خطابت بھی ہے کہ عہد جدید میں اس کا میدان اور وسیع ہے. پہلے اس کا دائرہ محدود تھا، دینی موضوعات، عیدین، جمعہ کے دن یا کوئی اور مناسبت پیدا ہو گئی، جلسہ ہوا، تو یہ اس کا میدان محدود تھا. لیکن عہد جدید میں اس کا دائرہ وسیع ہوا، اس میں پارلیمنٹری نظام بھی ہے، عدالت کا نظام بھی ہے، یہ تمام چیزیں آ گئی جہاں پر ایک انسان کھڑا ہو کر اپنی گفتگو کرتا ہے اور بات کو پیش کرتا ہے. تو عہد جدید میں جو قدیم موضوعات تھے تو باقی رہے، اور نئی زندگی، نئے تمدن، نئے مسائل کے حوالے سے اس کے اندر وسعت اور نیا اضافہ بھی ہوا. اردو میں ادبیات فعال میں نمایاں مصنفین کون کون ہیں، تو جب اردو پڑھائیں گے انشاءاللہ اس پر بھی ایک محاضرہ ہوگا. ابھی فی الحال آپ عربی کو سمجھیے، یہ پورا ہو جائے تو پھر اس پہ بات ہوگی. وتطورت الخطاب العربیہ ایضا. اس عہد میں رائد کے معنی رہبر، قائد. اس عہد میں عربی خطابت نے بھی ترقی کی ہے. تطور ترقی کرنا ہے، تقدم. وصارت فی الحیویہ، اور اس کے اندر بھی زندگی کی لہر دوڑ گئی. اس سے پہلے جمود تھا بہت سے میدانوں میں، پھر ترقی ہوئی، خطابت میں بھی جمود و تعادل تھا، اب اس میں بھی نئی زندگی پیدا ہو گئی. حیویہ اصل میں کہتے ہیں مادہ سے زندگی بڑھتی ہے، حیات بخش نئی زندگی. وظہر فی التطور والنشاط فی مقتضى الاوضاع الجدیدہ. خطابت میں بھی ترقی ہوئی اور اس میں سرگرمی پیدا ہوئی
نئے حالات کے تقاضے کے تحت. نئے حالات کے تقاضے کیا تھے؟ اس میں سیاسی بھی تھے، سماجی بھی تھے، اور ایسے ہی دینی دعوت اور اسلامی تحریکات کے تقاضے بھی تھے. یعنی دین اسلام، دعوت اسلامی ایک اہم مقصد ہے کہ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا، اس کی ترسیل اور ابلاغ. اور پھر جو نئی متعدد اسلامی پارٹیاں، اسلامی تنظیمیں اور تحریکی وجود میں آئی، ہر تحریک اور تنظیم کا ایک مقصد، ایک نقطۂ نظر، ایک فکر ہوتی ہے، اس کو عام کیا جاتا ہے. تو اس کو عام کرنے کے لیے جیسے اخبارات ہیں، تحریر ہے، وہ ذرائع بھی ہیں، اور اس کے اپنے دعات اور نمائندے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اس کا تعارف کراتے ہیں. اس طریقے موجودہ وقت بہت سی جماعتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور ان کے نمائندے لوگوں سے جا کر اپنی تحریک میں شامل کرتے ہیں. تو اصل مقصد تو چھوٹ گیا ہے. اب جماعتوں کا مقصد یہ ہو گیا ہے کہ ہماری تعداد بڑھتی چلی جائے، تو ترجمانی کم ہو رہی ہے، تکثیر زیادہ ہے. وقد كان نصیب الجامع الازہر، اس میں یعنی عہد جدید میں خطابت کو ترقی دینے میں جامع ازہر کا بہت نمایاں حصہ ہے، اس لیے کہ دعات وہیں سے نکل رہے تھے. فقد کثر من متخرجی الخطباء المجیدون، اور ازہر کے فارغین میں بہت اچھے اور نمایاں خطیب پیدا ہو گئے. ان کے چند کے نام یہاں پر ابھی دے رہے ہیں. وصارت الخطاب سید الکتابہ، جس طریقے سے کتابت اور انشاء پردازی کا اپنا ایک ڈھب، ایک نہج بن گیا تھا، ایک لائن پر چل رہی تھی، ایسی خطابت بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی رہی. اور رقیت بمستوى رقیہ، اور وہ کتابت کے ہم پلہ یا معیار اور سطح کے مطابق ترقی کرتی رہی، یہاں تک کہ ترقی کرتے کرتے خطابت بھی کمال کو پہنچ گئی. اور رقیت بوجہ خاص، خاص طور پر سیاستدانوں کے نزدیک خطابت نے زیادہ ترقی کی. کہ جب آزادی ملی، مختلف مصر میں پارٹیاں قائم ہوئیں، تو ہر پارٹی یعنی مختلف صوبوں میں ہے، یو پی میں ہے، جھارکھنڈ میں ہے، پنجاب میں ہے، ہریانہ میں جہاں الیکشن ہو رہا ہے. اب دیکھیے پارٹیوں کے جو اسپیکر ہیں، جو کیمپیننگ کرنے والے ہیں، خطیب ہیں، وہ کس طریقے دہاڑتے اور چلاتے ہیں. تو اب خطابت کو زیادہ ترقی کی سیاسی پارٹیوں زیادہ دی ہے، تحریکوں تنظیموں نے کم دیا ہے. خاص طور سے وطنی تحریک کے زمانے میں کہ بہت سی پارٹیاں وطن کے نام پر وجود میں آ رہی تھی کہ ہمارا مقصد وطن ہے، وطن کو ترقی دینا، اس کو خوشحال بنانا. تو مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے مختلف نظریات ہوتے ہیں، اپنے نظریات کو پیش کرتے ہیں. اور ایسے ہی اخیر زمانے میں دینی دعوت کے حاملین اور خاص طور پر اخوان مسلمین کے لوگ، جس طرح کے ہندوستان میں جماعت اسلامی ہے، تبلیغی جماعت ہے، یہ لوگ تھے، ان کے نمائندہ تھے، جن سے اٹھتے ہیں، لوگوں سے آ کے ملتے ہیں. ایسے مصر میں اخوان مسلمین تھے، خود مصر میں بھی، پھر وہاں سے نکل کر گئے شام گئے، اردن گئے، عالم عرب گئے. جہاں گئے تو وہاں پر اس تحریک کو، اس کے مشن یا دعوت کو، یا خاص طور پر اسلام کے پیغام اور اس کو دعوت کو عام کرنے کی کوشش کی. وَنَبَغَ فِي الْأَحْدِ، دونوں زمانوں میں طراز اول یعنی پہلے طرز کے خطیب پیدا ہوئے کہ مجمع عام میں جا کر گفتگو کرنا. قل نظیر فی سابقہ، یعنی عہد جدید میں ایسے ایسے خطبہ نسۂ شہود پر آئے ہیں کہ اس سے پہلے کی صدیوں میں اس کی مثال نہیں. آج خطیب تو ایسے ہو گئے کہ شام کو مسلمان بنا دیتے ہیں اور صبح جا کر کافر بنا دیتے ہیں. یعنی ایک بات پہ استقرار نہیں ہوتا، جو اٹھتا ہے ایک جوشی تقریر کر دیتا ہے، اور نوجوان جو ناواقف ہے اس کی پیچھے ہو لیتے ہیں، حالانکہ وہ شام کو جا کر دوسری تقریر کر دیتا ہے، دوسری نقطۂ نظر کی ترجمانی کرتا ہے. تو مقصد کے اعتبار سے تو جس مکتبہ فکر یا خیال کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ خطابت کو استعمال کرتا ہے. لقد نبغ من خطبہ الزمن الاول، خاص طور سے بیداری کے پہلے زمانے میں جو خطبہ ممتاز ہوئے، ان میں سب سے زیادہ نمایاں مصطفیٰ کامل ہیں، جن کی ولادت 1874 میں ہوئی تھی، انتقال 1908 میں ہوا. یہ سب سیاسی خطیب ہیں. ایسے ہی لیڈر ساز زغلول ہے کہ ان کی ولادت 1857
اور انتقال ان کا 1927 میں ہوا۔ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، جیسے خود عبداللہ ندیم ان کا تذکرہ آ چکا ہے، اور محمد عبدو وغیرہ ہیں۔ اما فی الزمن الاخیر، جہاں تک اخیر زمانے کا تعلق ہے، یعنی 20ویں صدی کے نصف آخر میں، یعنی 1940 سے لے کر 1990 تک، فقط نبغا برجال الدعوہ الدینیہ، تو اس عہد میں دینی دعوت یعنی دینی جو دعات ہیں ان میں جو ممتاز ہوئے، خاص طور سے شیخ حسن البنا کے جو پیروکار ہیں، ان میں ایک کے علاوہ یعنی 10 خطیب سامنے آئے ہیں، یعدون من مقدمات نبغاء الخطابہ العربیہ، جن کا شمار عربی خطابت کے ممتاز اور ماہر لوگوں میں ہوتا ہے، یعنی عالمی سطح کی وہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں شیخ احمد حسن باقوری ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب تقریر کرتے تھے لوگ گھنٹوں راتوں اس میں بیٹھے رہتے تھے۔ جیسے ہندوستان میں شاہ اللہ بخاری کے بارے میں تقریر شروع کرتے تھے تو جو جہاں ہے کھڑا ہو کر سننے لگتا تھا، رکشے والے ہیں تو کھڑا کر دیا اور پوری رات سنتے چلے جا رہے۔ ایسے سعید رمضان بوتی ہیں، ان کے علاوہ احمد فتحی ایک زغلول ہے، احمد فتحی زغلول ایک بڑے خطیب تھے۔ عبد الخالق ثروت پاشا ہیں، یہ خاص طور سے فتحی زغلول اور عبد الخالق ثروت پاشا، یہ دونوں قانونی اور عدالتی خطاب میں بہت ممتاز تھے، اور سیاسی خطابت میں جمال عبد الناصر جو مصر کا صدر ہو گئے تھے، اور بڑا ذاتی بھی انہوں نے کی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَادُ فِي الْخِطَابَ وَالْكِتَابَةِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دونوں میدانوں میں، خطابت کے میدان میں بھی اور تحریر کے میدان میں بھی صلاحیت ملکہ پیدا کیا اور شہرت حاصل کی، سے علی طنطاوی ہیں، ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی ہیں، محمود الصواف ہیں، محمد قطب ہیں، اور ہندوستان میں شیخ ابوالحسن ندوی ہیں، محمد الغزالی ہیں، یوسف القرضاوی، ان کے علاوہ بھی نام ہیں، لیکن یہ نمایاں لوگ ہیں جو خطابت کے ساتھ ساتھ، کتابت کے ساتھ ساتھ خطابت کے میدان میں بھی اتنی ہی شہرت اور وہی مقام رکھتے ہیں جو مقام مرتبہ ان کو تحریر اور انشاء پردازی کے باب میں حاصل تھا۔ اب تو ان کے سب کے تقریریں بھی آ گئی ہیں۔ ایک خطب محمد الغزالی 8 جلدوں میں بہت شاندار ہے، آپ کو موقع ملے اس کو آپ ضرور پڑھیں تاکہ صحیح فکر اور دین کی صحیح اشاعت، صحیح ترسیل اور ابلاغ، جو قضایا اور مسائل ہیں ان کو کس طریقے سے اسلامی تناظر میں پیش کیا جاتا ہے، وہ تمام باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اب آخر میں خلاصہ کر رہے ہیں کہ جو نئی بیداری ہے، نیا عہد شروع ہوا تھا، اس نئے عہد میں عربی زبان و ادب پر غیر عربی ادب بالفاظ دیگر مغربی ادب نے کیا اثر ڈالا ہے، اثر ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے، یہ تو بات سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ عہد جدید کا جو عربی اسلوب ہے وہ مغربی اسلوب سے بڑی حد تک متاثر نظر آتا ہے۔ وبشدة اتصال الأدباء العرب بالآداب الأوروبية أخيرا بدأ أسلوب الشباب العربي الأدبي يتأثر بالأسلوب الأوروبي في الكتابة الأدبية والصحفية تأثرا عظيما، کہ یورپین لٹریچر سے عربوں کا سخت یا شدید تعلق اور رابطہ، کیونکہ سب وہیں کے پروردہ اور پڑھے ہوئے لوگ تھے عام طور پر، تو یورپین لٹریچر سے عرب ادبا کے گہرے ربط اور تعلق کی وجہ سے اخیر عہد میں نوجوانوں کا ادبی عربی انداز و اسلوب یہ متاثر ہونے لگا تھا ادبی یعنی تحریر و کتابت میں اور صحافت میں یورپین اسلوب سے، اور بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جو اسٹائل اور طرز بات کرنے کا طریقہ ان کا تھا، وہی طرز اسٹائل اور طریقہ عرب اور ادبا نے بھی اختیار کیا، چونکہ یہ سب فرانس، جرمن، امریکہ پڑھنے گئے اور وہاں جو چیز دیکھی اس کو اختیار کر لیا، صرف زمان تبدیل ہوئی۔ وَأَخَذَ يَزُولُ عَنْ رُوَاؤُهُ وَعَصُوبَتُهُ الْعَرَبِيَّةِ، اس کے نتیجے میں
عربی اسلوب سے رواء جو اس کی لطافت، چمک اور رانائی تھی کم ہونے لگی، اور اس میں جو خاص قسم کی عربی حلاوت اور مٹھاس تھی اس میں بھی کمی آئی۔ بلکہ اب جو زبان لکھی جا رہی ہے اس وقت خاص طور سے عربی مجلات اور اخبارات میں ایسا لگتا ہے کہ وہ انگریزی سے ترجمہ ہو کر دیا گیا ہے، وہی انگریزی اس طرح چلی آتی ہے۔ ولا شک حتی اصبح في الكتابات الباطنة خصوصا في مصر صورة مترجمة للأصل الأوروبي، یہاں تک کہ بعض عرب ادیبوں کی تحریروں میں، خاص طور سے مصر کے ادیبوں کی تحریروں میں ایسا لگتا ہے کہ یہ تحریریں یا ان کا ادب یورپین لٹریچر کی فوٹو کاپی ہے، کش پیش کر دیا گیا ہو۔ سورہ کہہ دیں گے تصویر کو، یا یہاں مراد ہے فوٹو کاپی اس کی نقل۔ ولا شک ان ذلك يشكل خطرا عظيما الاسلوب العربي العظيم الذي حمل مسؤولياته الواصية بكفاءة وقدرة في كل العصور والازمان۔ اس وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ذلك یعنی یورپی لٹریچر سے اتنا تاثر، اس کی اتنی تقلید اور نقالی، یہ چیز اس عظیم عربی اسلوب کے لیے بڑا خطرہ پیدا کر رہی ہے، جس عربی اسلوب نے ہر زمانے میں اور ہر عصر میں اپنی وسیع ذمہ داریوں کو اٹھایا اور ادا کیا ہے بھرپور صلاحیت اور قدرت کے ساتھ۔ یعنی یہ کہا جانا کہ موجودہ عہد میں عربی زبان زمانے کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے انگریزی اور جو یورپی لٹریچر ہے اس کو اختیار کیا جا رہا ہے، جس کا رونا حافظ ابراہیم بک نے اپنی مشہور نظم رویا بھی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو اس سے پہلے جو صدیاں گزری ہیں ان صدیوں بہت سے قضایا اور مسائل پیش آئے، حالات تھے، لیکن عربی زبان نے بہترین ترجمانی کی ہے۔ تو نقص عربی زبان میں نہیں ہے، جو لوگ اس کے حامل ہیں، ترجمانی کر رہے ہیں، نقص ان کے اندر ہے۔ وفی کل الاحوال والاوضاع، اور ہر طرح کے حالات اور احوال میں اس نے اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کی ہیں۔ ولم يعجز عن الاستجابة لنداءات الحياة المختلفة الكثيرة، اور کبھی بھی یہ اصل عربی انداز بیان اور اسلوب زندگی کی مختلف اپیلوں، تقاضوں کی اپیل سے عاجز نہیں رہا۔ استجابہ نے قبول کرنا، اپیل کرنا، یعنی ہر دور میں زندگی کے تقاضے اور مسائل تھے، ان کی ترجمانی کرنے میں کبھی اس کے اندر کمزوری اور کوئی کمی نہیں آئی۔ بدون تغییر جذری، اور اس نے یہ کام انجام دیا ہے بغیر کسی بنیادی تبدیلی کے، یعنی اس کے اوزان میں، اس کے سیگوں میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑی۔ او تحویل اساسی لاساسہ و طبیعت العربی، اور نہ ہی اس اسلوب کی جو بنیادیں ہیں، مبادی ہیں، اور اس کا جو عربی طبیعت اور فطرت ہے اس میں بھی کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کرنی پڑی۔ یعنی عربی زبان کی اساس اور اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں، کبھی اس میں ایسا نہیں ہوا کہ حالات کے اعتبار سے تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوتی، بلکہ ہر دور میں عربی زبان نے اپنی اصالت کے ساتھ زمانے کا ساتھ دیا ہے، ترقی کا ساتھ دیا ہے، جو مسائل ہیں ان کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ عہد جدید میں جو لوگ یورپین کلچر اور یورپین لٹریچر سے متاثر تھے، ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا جو بات ان کی صحیح نہیں ہے۔